حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وعظ و درس کے ساتھ ساتھ تشنگان علم کو بھی قرآن حکیم پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کے زمانے میں اور لوگ بھی قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے۔ انہی افراد میں ایک امام ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جن کا زیادہ تر وقت دینی کاموں میں گزرتا تھا۔ تاہم وہ فرصت کے لمحات میں شاگردوں کو قرآن پاک بھی پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے پاس ایک نوجوان نے حاضری دی۔ اس نے امام ابو عمر سے درخواست کی کہ وہ ان سے قرآن مجید ناظرہ پڑھنا چاہتا ہے۔ آپ ان دنوں کافی مصروف تھے، لہذا آپ نے قدر تحمل بلکہ ایک درجہ بخل سے کام لیا، جس کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ رب کریم و عظیم کی مرضی و منشا سے امام ابو عمر کے سینے میں محفوظ قرآن پاک محو ہو گیا اور تمام تر کلام الہی بھول گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس امام ابو عمر روتے پیٹتے ہوئے آئے اور اپنی کوتاہی کا حوالہ دیا اور بتایا کہ رب جبار و قہار نے ان سے حفظ کلام الہی کی صلاحیت چھین لی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے اس سے تمام ماجرا غور سے سنا۔ آپ کچھ دیر خاموش رہے اور ایک گہری سوچ میں ڈوبے رہے۔ پھر امام ابو عمر سے فرمایا، ابھی گھر جا کر رخت سفر باندھ لو اور حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ تمہارے وہاں پہنچنے تک حج کے ایام شروع ہو جائیں گے۔ حج کے موقع پر جب بھی نماز پڑھو تو رب کریم سے گڑ گڑا کر دعا کرو اور اپنی غلطی کی معافی مانگو۔ حج سے فراغت کے بعد مسجد خیف میں چلے جانا۔ وہاں محراب میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور عاد و وظائف میں مشغول ہوں گے۔ وہ جب تک اپنے معمولات سے فارغ نہ ہوں تم ان سے کوئی بات کرنے کی کوشش نہ کرنا، خاموشی سے ان کی فراغت کا انتظار کرنا۔ ہاں، اس دوران تم بھی اور عاد و وظائف پڑھتے رہنا۔ جب وہ فارغ ہوں گے تو خود تم سے مخاطب ہوں گے۔ اس وقت تم اپنی روداد ان سے بیان کرنا اور درخواست کرنا کہ وہ رب رحمان و رحیم کی بارگاہ میں دعا فرمائیں۔ انشاءاللہ ان کی دعا سے تمہارا بھولا ہوا قرآن پاک تمہیں پھر سے ازبر ہو جائے گا۔ امام ابو عمر نے حضرت خواجہ حسن بصری کی حسب ہدایت و نصیحت اپنا سفر حج آغاز کیا۔ ایک برق رفتار گھوڑے کا انتظام کیا اور تھوڑا سا زیادہ راہ لیا۔ انتہائی سرعت کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے، عبادت و ریاضت میں دن گزارے، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی اور پھر حج سے فراغت کے بعد حضرت خواجہ حسن بصری کی بتائی ہوئی مسجد میں پہنچے۔ وہاں مسجد کی محراب میں ایک باوقار بزرگ کو ذکر الہی میں مشغول دیکھا۔ امام ابو عمر دور بیٹھ گئے اور وظائف پڑھنا شروع کر دیے، تاہم نگاہیں اس بزرگ کی حرکات و سکنات کی جانب رہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ بزرگ ذکر الہی سے فارغ ہوئے تو امام ابو عمر نے سوچا کہ اب ان کی ملاقات اس بزرگ سے ہونے کا وقت آ پہنچا ہے، مگر یکا یک انہوں نے دیکھا کہ انتہائی سفید و منزہ و مطہرہ لباس میں ایک شخص وہاں آیا۔ اس شخص نے چہرہ قدرے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس شخص کے آتے ہی چند اور افراد بھی آ گئے اور یوں سب مل کر آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ تھوڑی دیر گفتگو جاری رہی۔ اس کے بعد سفید کپڑے والے شخص نے اس بزرگ سے اجازت لی۔ اس کے ساتھ دوسرے افراد بھی چلے گئے۔ اب ان بزرگ نے تنہائی میں ابو عمر کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، کیسے آئے ہو؟ کیا کسی مشکل میں ہو؟ امام ابو عمر نے انتہائی مؤدبانہ و منکسرانہ لہجے میں تمام رویداد بیان کر دی اور رب کریم سے دعا و التجا کی درخواست کی، کیونکہ وہی ذات ہی گناہوں کو معاف کرنے والی ہے۔ ان بزرگ نے امام ابو عمر کے کہنے پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور امام ابو عمر کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس بزرگ کی دعا ختم ہوئی ہی تھی کہ امام ابو عمر کے سینے میں کلام الہی لوٹ آیا۔
اب انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا سینہ کلام الہی کے نور سے منور ہو گیا ہے اور انہیں تمام قرآن پاک پھر سے ازبر ہو گیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پہلے ہوتا تھا۔ امام ابو عمر اس قدر خوش ہوئے کہ ان بزرگ کے قدموں میں گر گئے اور خوشی کے مارے رونے لگے۔ بزرگ شخصیت نے امام ابو عمر کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور انہیں منع کیا کہ سوائے والدین کے کسی کے قدموں میں گرنا توہین انسانیت ہے۔ اور جب امام ابو عمر اس بزرگ شخصیت سے رخصت ہونے لگے تو ان بزرگ شخصیت نے امام ابو عمر سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا ہے؟ کیا تم مجھے خود جانتے تھے؟ امام ابو عمر نے فوری جواب دیا کہ مجھے خواجہ حسن بصری نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ان بزرگ شخصیت نے قدر سنجیدہ ہو کر امام ابو عمر کی طرف فکر انگیز نظروں سے دیکھا اور ارشاد فرمایا، اچھا تو یہ بات ہے، خواجہ حسن بصری نے ہمارا راز فاش کیا ہے، ہم ان کا راز عیاں کیے دیتے ہیں۔ ہم تجھے بتائے دیتے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے سفید لباس میں ملبوس جس شخص کو تم نے یہاں آ کر مجھ سے ملاقات کرتے دیکھا تھا وہ خواجہ حسن بصری ہی تھے۔ وہ روزانہ بصرہ سے نماز پڑھ کر مکہ معظمہ پہنچتے ہیں، یہاں ہم لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، اسلامی مسائل و احکام پر تبادلہ خیال کرتے ہیں، ہم ان کی گفتگو سے مستفید ہوتے ہیں اور وہ ہمارے خیالات و افکار سے مستفیض ہوتے ہیں، اور پھر نماز عصر سے پہلے واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ عصر کی نماز بصرہ میں ہی پڑھتے ہیں، اس راز کا کسی کو علم نہیں۔ انہوں نے چونکہ ہمارا راز کھول دیا اس لیے ہم نے ان کا راز تمہیں بتا دیا ہے۔ اب تمہاری مرضی و منشا ہے کہ کسی اور کو بتاؤ یا نہ بتاؤ، نہ تو ہم تمہیں بتانے کا کہتے ہیں اور نہ ہی بتانے سے روکتے ہیں، البتہ اتنا ضرور کہیں گے کہ کسی کا راز اپنے پاس ہی رہے تو اچھا ہے۔ جہاں تک خواجہ حسن بصری کے راز کا معاملہ ہے تو ہم نے تمہیں محض اس لیے بتایا تاکہ انہیں تاکید ہو کہ وہ بھی کسی کا راز فاش نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ جن لوگوں کے مرشد و مربی حضرت خواجہ حسن بصری ہوں انہیں کسی دوسرے سے دعا کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا معلوم کس مصلحت کے تحت انہوں نے تمہیں ہمارے پاس بھیجا۔ بہرحال اتنا ضرور ہوا کہ یہ نیکی چونکہ رب رحیم نے ہمارے نام لکھنا تھی اسی لیے تمہارا یہ کام ہمارے ہی ہاتھ ہوگا۔ اس پر ہم رب کریم کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے۔ اب تم اپنے گھر جاؤ اور آئندہ محتاط رہو اور زیادہ سے زیادہ افراد کو کلام الہی پڑھانے کی کوشش کرو۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ایک محفل میں کسی ارادت مند نے پوچھا، یا حضرت غیبت کسی حوالے سے یا کسی شخص کی بھی جائز ہو سکتی ہے؟ اگرچہ سوال بظاہر غیر اہم اور غیر متوقع تھا مگر حضرت خواجہ حسن بصری نے بلا توقف اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، یاد رکھو کہ غیبت تین اشخاص کی جائز ہے، اول حرص کرنے والے بخیل کی غیبت جائز ہے، دوم ایسے شخص کی جو فاسق ہو، سوم ایسے پیشوا و بادشاہ کی جو ظالم ہو۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ کی ایک عقیدت مند نے آپ سے سوال کیا، یا حضرت کرامت کی کتنی اقسام ہیں؟ حضرت خواجہ حسن بصری نے اس عقیدت مند کے سوال کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا، کرامت کی دو اقسام ہیں، ایک کرامت وہ ایمان ہے جس سے یقین مستحکم و محکم ہو، دوسری کرامت وہ عمل ہے جو عوام الناس کے لیے فلاح و بہبود کا باعث ہو۔ جس بندہ خدا کو یہ دونوں کرامات نصیب ہوئیں مگر پھر بھی وہ کسی اور کرامت کا طالب ہوا تو وہ فرد یا تو فریبی و جھوٹا ہے یا پھر علم و عمل میں خطا کار ہے۔ ایک مرتبہ ایک محفل درس میں ایک مرید نے حضرت خواجہ حسن بصری سے تقوی کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا، اصل تقوی یہ ہے کہ انسان انتہائی غصے اور غیظ و غضب کی حالت میں بھی حق و صداقت پر قائم رہے، ہمہ قسم کے حالات میں بھی حق بات زبان پر جاری و ساری رہے اور ان پر عمل سختی و پابندی کے ساتھ کرے، جبکہ جن باتوں سے منع کیا گیا ہے
ان سے بھی مکمل سختی و پابندی کے ساتھ دور رہے، پھر وہ صحیح متقی اور سچا پرہیزگار ہوگا۔